امام ابن جوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں قربت حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اپنی نمازوں کا شیڈول جتنا ٹھیک رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کا شیڈول بھی اتنا ہی ٹھیک رہنے لگتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کی جاب میں، آپ کے کام میں، آپ کی دعاؤں میں تاخیر کیوں ہے، تو ایک مرتبہ آپ اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں، کہیں وہاں تاخیر تو نہیں ہو رہی۔ زندگی کو فکس کرنے کے لیے پہلے اپنی نمازوں کو فکس کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی کی ہر چیز اپنے آپ ترتیب میں آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی ڈھونڈ لیتے ہیں اور کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ یہاں سب نظریے کا کھیل ہے، دلیل وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں لوگ غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے، اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ پر پڑے اللہ تعالیٰ کے پردے کو پسند کر رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پردہ قائم رکھے، آمین۔ درگاہوں کے زائرین سے زیادہ وہاں کے بھکاری ذہین ہوتے ہیں، ہمیشہ زندوں سے مانگتے ہیں۔ انسان کی زندگی پانی کی ایک بوند کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اکڑ سمندر سے بڑھ کر اٹھائے پھر رہا ہے۔ تم عشق میں بہکتی زلیخا کو دیکھ کر رشک کرتے ہو، کیا تم نے رب کے عذاب سے ڈرتا یوسف نہیں دیکھا؟ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ ہمیں بچپن میں سکھایا تھا کہ الو بد نصیب ہے، کوا بد نصیب ہے، کالی بلی جن ہے، لومڑی چالاک ہے، بھیڑیا غدار ہے اور اونٹ اپنے دل میں غصہ لیے ہوئے ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو یہ سب چیزیں ہم نے انسانوں میں پائی۔ روکا اسے جاتا ہے، منایا اسے جاتا ہے جو مخلص ہو، جسے رشتے عزیز ہوں۔ ہزاروں کے ساتھ مصروف رہنے والے آپ کو اپنا وقت بھی بھیک سمجھ کر دیں تو بار بار خوار ہونے سے بہتر ہے ایک ہی بار اس اذیت کو اپنایا جائے۔ اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس محبت سے ہمیں بنایا۔ ہمارے لیے نبی بھیجے، ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہماری لاوجود کو وجود میں لانے پر وہ راضی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ فرمانے حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ ذہنی طور پر میچور ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو میچورٹی سے چیزوں کو نمٹانا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک شخص نے امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے عرض کیا، مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ آپ کو ہر وقت مثبت رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اداس، غصہ، پریشانی، مایوسی، خوفزدہ یا فکر مند محسوس کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ احساسات کا ہونا آپ کو منفی شخص نہیں بناتا، یہ آپ کو انسان بناتا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں، 6 سال سے یا 10 سال سے ہوں، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ پاک
کا حکم ہوگا، جہاں آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا نامہ اعمال داغدار کر رہے ہیں۔ مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے لیکن ایمان بچ جائے تو کچھ بھی نہیں گیا، اور ساری دنیا ہاتھ آ جائے لیکن ایمان چلا جائے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مرتے وقت دنیا جتنی بھی ہاتھ میں ہو چلی جاتی ہے، مگر ایمان اور عمل صالح والی دولت ساتھ رہتی ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اپنے دوستوں کے حالات سے باخبر رہا کرو، ان کے ظاہری رکھ رکھاؤ پر نہ جایا کرو۔ کتنے ہی لوگ خوشحالی اور خوش مزاجی کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، مگر ان لبادوں کے پیچھے وہ کچھ ہوتا ہے جسے سہنا پہاڑوں پر بھی گراں ہو۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ کی عبادت اس کے بندوں کی دلجوئی کر کے اور چپکے سے ان کی حاجات پوری کر کے بھی کی جاتی ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اللہ روٹھ جائے تو روح کی ٹہنیوں سے سکون کے پنچھی اڑ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سہارا بنیں، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ ماریں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً ایک $170 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو، مگر جب ان کا کام آپ سے پورا ہو جائے تو آپ کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کروں؟ اس نے جواب دیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 7 مہینے کا ہے۔ حکیم نے کہا تم بہت دیر کر چکے ہو، بچوں کی تربیت بچے کی ماں کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے، جیسی بیوی ویسی اولاد۔ اگر تم اپنے اندر بزرگوں کی سیرت پیدا کرنے کے آرزو مند ہو تو زمانے کے مصائب و حوادث برداشت کر کے اپنے اندر نرمی اور تواضع کو مضبوط کرو۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ وہ دروازے بھی بند دیکھیں گے جو کبھی صرف آپ کے قدموں کی آہٹ سے کھل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ سارے دکھ اور تکلیفوں جو ہمیں ملتی ہیں وہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ دھوتی ہیں۔ ساری کہانی آپ کی اور آپ کے رب کے تعلق کی ہے، باقی سب تو ثانوی کردار ہیں۔ جب بھی 2 راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔
جتنا ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں اتنا ہی شکر ہم اس کی رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کا خمیر نیکی سے اٹھا ہے، چور، اچکا، ڈاکو، بدماش ساری عمر بدی کمائے، ایک توبہ کے وضو سے اس کی بدی دھل سکتی ہے۔ بدی اس کے آئینے میں فقط ابلیس کے عکس کی طرح رہتی ہے، عکس ڈالنے والا نہ ہو تو آئینہ پاک رہتا ہے۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ، یہ زندگی ہے۔ اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کا دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ سکے ہمیشہ آواز کرتے ہیں لیکن کاغذی پیسے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے جب آپ کی قدر بڑھ جائے تو اپنے آپ کو خاموش اور عاجزی سے دوچار کریں۔ ہر اس مایوسی کا شکریہ جس نے ہمیں تکلیف دی اور پھر ہمیں بدل دیا۔ کسی کی زندگی کی گاڑی کو رکا ہوا دیکھیں تو دھکا لگا دو، کیا پتہ چل پڑے دھکا لگانا پتہ ہے کیا ہے۔ مایوس شخص کو اس بات کا احساس دلانا کہ وہ تنہا نہیں۔ تسلی کے دو بول مشکل وقت میں ساتھ دینے والے چہرے کبھی نہیں بھولتے۔ زندگی میں ایسے موقع ڈھونڈیں، یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک وہی احسان قیمتی رہتا ہے جو آپ کو بار بار اپنے کیے گئے احسان کا احساس نہیں دلاتا۔ جس گھر میں لڑکی جیسی قیمتی شے کی قدر نہ ہو وہاں قیمتی چیزوں کی بھی قدر نہیں کی جاتی۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ ایک عام پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں کا اور احساس کا۔ ہمیشہ اپنے علم پر شک کیجیے، بالخصوص اس علم پر شک ضرور کیجیے جو آسانی اور سکون کا سبب نہیں بن رہا۔ ایسی پی ایچ ڈی پر سوال ہے جو کسی کی زندگی کو بدل ہی نہیں سکی۔ اس سے بہتر تو شاید میٹرک پاس ہے جس کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ ہے۔ دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں، بس یہ تو تربیت ہے۔ حد سے زیادہ مصروفیات اور حد سے زیادہ نظر انداز کرنا رشتوں کو آپ کے بنا رہنا سکھا دیتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہو جو بغیر الفاظ کے آپ کو پڑھ لے، بغیر کلام کے آپ کو سمجھتا ہو اور بغیر کسی بدلے کے آپ کا خیال رکھتا ہو۔ مخلص ہونا اور خلوص دوسروں میں نہیں خود میں تلاش کرنا چاہیے۔ ہر کوئی ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ نیت اور عمل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، اور ہم سب کی نیتیں اور اعمال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہتی ہیں، اچھا اور خوش خط لکھتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے اور گرتے گرتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ ہماری تمام عمر میں دل وہ واحد چیز ہے جو مرنے تک بغیر آرام کیے کام کرتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، بس لگاتار کام کرتا ہے، اور ہم سب سے زیادہ لاپرواہی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھا کریں جیسا کہ دل آپ کا خیال رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہمیں تعلیم دیں، ہمارا جو شعور ہے ہمیں تربیت سے ملتا ہے۔ بہت زیادہ سمجھوتا کرنے سے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ لوگ پیٹھ پیچھے کچھ بھی بولیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عزت پانے کے لیے پہلے اپنی عزت خود کرنا ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی شادی انسان سے ہوتی تھی، اب مکان کی مکان سے، مال کی مال سے، اور سٹیٹس کی سٹیٹس سے شادی ہو رہی ہے۔ انسان خطرناک تب بنتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ اصل غیرت بہنوں بیٹیوں کا پردہ رکھنا ہے، انہیں بدنام کرنا نہیں۔
ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کئی سیاہ راتیں ہم پر گرجتی ہیں، ہمیں اندر سے سیاہ خالی کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک امید باقی رہتی ہے۔ تمہیں زندگی گزارنے کا ایک گر بتاؤں؟ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے منہ سے سچ بتانا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کسی تیسرے شخص سے پتہ چلے۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانس تک پھلا دیتے ہیں۔